الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والرحمة والكرم دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين سامعین اکرام، رمضان المبارک کا مقدس اور متبرک مہینہ اپنی پوری برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزر گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر کی اور اس میں عبادات کے ذریعے سے اپنے حسنات میں اضافہ فرمایا اور اپنی آخرت کو بنانے میں کامیاب و کامران ہوئے۔ سامعین اکرام، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہمارے درمیان سے گزرا، مگر اس سے جو ثمرات اور فوائد عام طور سے حاصل ہونے چاہیے وہ سماج اور معاشرہ میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک مہینہ اس لیے مشقت کرائی گئی، ٹریننگ کرائی گئی تاکہ 11 مہینے اس کا اثر ظاہر رہے اور لوگ اس سانچے میں ڈھلے رہے، مگر دیکھا یہ گیا کہ جیسے ہی 27ویں تاریخ کو تراویح مکمل ہوئی، آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو گئی اور عید کا چاند جیسے ہی نظر آیا تو اس سے بھی آدھے لوگ رہ گئے، یہاں تک کہ عید الفطر کی صبح کو جب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے تو اس سے بھی آدھے لوگ رہ گئے، اور اگلی صبح یعنی عید کے اگلے دن جب نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو پتہ چلا کہ بمشکل ایک صف پوری ہو پائی، دوسری صف
تو بھرنا دور کی بات ہے، دوسری صف میں آدھے بھی نمازی نہیں تھے۔ جماعت ختم ہوتے ہوتے اگر 2-4 حضرات آ گئے ہوں تو آ گئے ہوں۔ یہ حال ہے ہماری نماز کا۔ تو اب بھلا بتایا جائے کہ رمضان مبارک میں جو ٹریننگ کرائی گئی، جو محنت کرائی گئی، جو مشقت کرائی گئی، اس کا اثر کہاں ظاہر ہوا، اور تقویٰ کی جو صفت تھی وہ کہاں پیدا ہوئی۔ اس لیے بڑے قلق، درد، کرب اور اضطراب و اضمحلال کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آپ عالیشان مسجدیں بنا رہے ہیں، سنگ مرمر لاکھوں روپے کا لگا رہے ہیں، مگر اس سنگ مرمر سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اپنی اس مسجد کو سجدوں سے آباد کریں۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اور ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے۔ آج ہم مسلمانوں کے مارے جانے کی دہائی دیتے ہیں، مسلمانوں کے کاٹے جانے پر آہ و واویلا کرتے ہیں، مسلمانوں کی عزت و آبرو نیلان ہونے پر چیخ و پکار کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو ستائے جانے پر واویلا کرتے ہیں۔ مگر مسلمان آج کس کردار کے حامل ہیں، کس کیریکٹر کے حامل ہیں، کس حد تک اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، اور جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے، اور مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے۔ مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، کنز الکرامت، رفیع درجت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، مسلمانوں کی غفلت، تساہلی، دین سے دوری، نماز سے لاپرواہی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی پامالی کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ تمہارا دن لہو و لعب میں برباد ہو رہا ہے، کھیل کود میں تباہ ہو رہا ہے، دن تمہارا خواہشات نفسانی کی پیروی میں بسر ہو رہا ہے، اور رات صبح تک تم سوتے نظر آتے ہو۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے حیرت کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی، مسلمانوں کا اتنا بڑا سیلاب، عید کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو ہر طرف مسلمانوں کا ٹھانٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا، مگر مسجد میں جب نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو ایک صف بھی مکمل نہیں ہو پاتی۔ یہ کتنے افسوس کا مقام ہے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ مسلمانوں، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے کردار کو دیکھو کہ آج ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، ہم کس رخ کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد آپ پر ہم پر جو سب سے پہلی ذمہ داری عائد کی ہے اور سب سے پہلا جو کرنے کا کام کہا ہے وہ ہے نماز ادا کرنا۔ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ اور اتنی اہم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں کہیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، کہیں نہ پڑھنے والوں کو وعید سنائی گئی ہے، نہ پڑھنے والوں کو سزا سنائی گئی ہے۔ اب بلا بتائے 700 مرتبہ اللہ رب العزت کا کسی چیز کے بارے میں تذکرہ کرنا یہ کیا کچھ کم ہے؟ یقیناً یہ اس کی اہمیت کو بتاتا ہے، اس کی عظمت کو بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو نماز ادا کرنے والوں سے کتنی محبت ہے اور نہ ادا کرنے والوں سے کتنی نفرت ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح طور پر فرمایا۔ اس لیے آج میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا نماز نہ پڑھنے کی جو وعیدیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں، نماز چھوڑنے کی سزائیں۔ قرآن مقدس سورہ روم کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت بنو۔ نماز قائم کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے نہ ادا کرنے والوں کو مشرکوں کے زمرے میں کھڑا کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز ادا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اور نماز ادا نہ کرنا یہ کفر کی نشانی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے خوب واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ احادیث کی تمام کتابوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تعلق سے شدت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، عن عبداللہ ابن شقیق العقیلی قال کان اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ ابن شقیق رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی دوسرے عمل کو کفر نہیں جانتے تھے، یعنی ان کے نزدیک نماز چھوڑ دینا یہ کفر کی علامت تھی، یہ کفر کی نشانی تھی، اسے وہ لوگ کفر جانتے تھے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے جسے طبرانی نے اپنی کتاب میں روایت کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کھلم کھلا کفر اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ اس میں کسی طریقے کی کوئی لاگ لپیٹ نہیں، کسی طریقے کی کوئی دوسری بات نہیں بیان فرمائی گئی، بلکہ فرمایا کہ اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔ تو نماز چھوڑنا یہ کفر کی علامت ہے، یہ کفر کی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں موجود ہے اور مسلم شریف میں موجود ہے، احادیث کی دیگر مستند کتابوں میں موجود ہے۔ عن ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ
ولا تترک الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد بریت منہ الذمہ ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی؟ آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ ابو درداء تم کسی حال میں شرک نہ کرنا، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تجھے آگ میں جلا دیا جائے، مگر تم کبھی شرک اختیار نہ کرنا۔ اور دوسری وصیت آپ نے یہ فرمائی، اور کسی بھی حال میں تم جان بوجھ کر نماز ترک مت کرنا، اس لیے کہ جو شخص نماز ترک کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری وصیت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کی کہ ابو درداء کسی بھی حال میں شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب یہ ہر برائی کی جڑ ہے، مفتاح کل شر، ہر برائی کی جڑ یہ شراب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پتہ چلا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں حضرت ابو درداء صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے اللہ رب العزت اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ اب چاہے اسے کوئی مارے، چاہے اسے کوئی کاٹے، چاہے اسے کوئی ستائے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی نصرت و حمایت نہیں فرماتا۔ آج جو کچھ حالات امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ سب اسی بری الذمہ کی عملی شواہد ہے۔ اللہ رب العزت کی ضمانت اٹھا لی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سخت ناراض ہے کہ بندہ مجھے دھوکہ دینے پر تل گیا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آیا، مسلمان بن گئے، عید کا چاند نظر آیا، مسلمانی کا چولا اتار کر ہینگر پر گھر میں کھوٹی پر ٹانگ دیے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ چند روزہ عبادت ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے گی؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ چند روزہ عبادت مجھے خوش کر دے گی؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ چند روزہ عبادت ان کے سارے کام بنا دے گی؟ اگر یہ ایسا سوچتے ہیں تو سراسر غلط فہمی میں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو ایسے بندوں کی کوئی پرواہ نہیں جو اس کا حکم نہ مانے، اس کی اطاعت نہ کرے، اس کی فرما برداری نہ کرے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ایسے بندوں کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا، جہنم کی طرف دوڑایا جائے گا، لے جایا جائے گا۔ تو کچھ پوچھنے والے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 میں منظر پیش کیا گیا کہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ پوچھنے والے دریافت کریں گے کہ تمہارے کن اعمال کی بنیاد پر جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے؟ تو وہ جہنمی جواب دیں گے ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا میں نماز نہیں ادا کرتے تھے، اس لیے آج ہمیں جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے تعلق سے اپنے غلاموں کو کس انداز کا دیکھنا چاہتے تھے اور کیسی پابندی چاہتے تھے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال
فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باوجود کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، مگر آپ نے نماز کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، اور نماز چھوڑنے والوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کی شدت غضب کا اندازہ اس حدیث پاک سے آپ لگائیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں۔ جب لکڑیاں جمع ہو جائیں اور نماز کا وقت ہو تو میں کسی شخص کو جماعت کرانے کا حکم دوں کہ مسجد میں تم جماعت کراؤ اور میں باہر جا رہا ہوں۔ کس کام کے لیے؟ میں لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں، لکڑیاں اپنے ساتھ لے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو نظر آتش کر دوں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کے گھروں کو میں جلا دوں۔ یہ میری خواہش اور میری تمنا ہے، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال آ جاتا ہے کہ اس گھر میں جہاں بڑے رہتے ہیں بے نمازی، وہیں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی رہتے ہیں، ان گھروں میں عورتیں بھی رہتی ہیں، اس لیے ان عورتوں کی وجہ سے اور ان بچوں کی وجہ سے میں اس گھر کو چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ میری خواہش یہ ہے کہ میں ایسے گھر کو نظر آتش کر دوں۔ حضرات گرامی، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز نہ پڑھنے والوں سے کتنی شدید نفرت ہے اور کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ہڈی والا گوشت دیا جائے گا یا پائے دیے جائیں گے تو تم لوگ دوڑتے بھاگتے ہوئے آتے، یعنی گوشت اور پائے کے لالچ میں تم مسجد میں آتے، مگر یہ ظاہری چیزیں نہیں ملتی ہیں، اس لیے تمہیں مسجد کی طرف آنے کی توفیق نہیں ملتی، رغبت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جملے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، تم ظاہری اسباب کو لینے کے لیے، دنیاوی دولت کے لیے اور دنیا کے مال و اسباب کے لیے مسجد میں مت آؤ کہ یہاں اگر یہ آفر کر دیا جائے کہ آدمی نماز پڑھنے آئے گا تو اس کو 20 روپیہ دیا جائے گا، 50 روپیہ دیا جائے گا، تو کل سے الوداع کی طرح سے باہر ٹینٹ لگانا پڑے گا کہ چلو بیٹھے بیٹھائے 20 روپے مل جائیں گے۔ لیکن یہ بظاہر پیسے نہیں ملتے تو ایک سب بھی مکمل نہیں ہو پاتی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی نفسیات کے پیش نظر فرمایا کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں اچھا خاصا گوشت ملے گا یا یہ ہے کہ وہاں پائے ملیں گے تو دوڑتے بھاگتے آئیں گے، اور اگر یہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں تو نہیں آتے ہیں۔ یہ مت سوچو کہ دنیا تمہاری اس میں نہیں مل رہی ہے، اگرچہ بظاہر تمہیں یہاں روپے نہیں مل رہے ہیں، پیسے نہیں مل رہے ہیں، اناج اور سامان نہیں مل رہے ہیں، مگر مسجد میں آنے کی برکت سے اللہ رب العزت تمہارے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ مسجد میں آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے لیے دوسرے اسباب اور وسائل مہیا فرماتا ہے۔ اس لیے میری ملت کے جوانوں، تم دنیا کی دولت کے چکر میں مسجد میں مت آؤ، بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے آؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو تمہارا گھر بھرتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم۔
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہے۔ ایک دوسرے مقام پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانُ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی ایک نشانی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ کہ جس طریقے سے آدمی اس چیز کو دیکھ کر کے پہچان لیتا ہے کہ یہ چیز فلاں چیز سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر پنجے کا نشان ہم دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں پارٹی سے متعلق ہے۔ تیر کا نشان دیکھ کر کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں پارٹی کا جھنڈا اٹھانے والا اور دری بچھانے والا ہے۔ کیلا کا نشان دیکھ کر کے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں کی چمچہ گیری کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے ہم ان نشانات سے دیکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ اس کا تعلق اس جماعت، اس گروہ سے ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنے سے آدمی یہ جان جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے کہ آیا یہ ایمان والا ہے یا بھی اس غیر مسلمی ہے۔ تو یہ ایمان کے درمیان فرق نماز سے ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز کو ہمارے لیے نشانی بنایا ہے، اس لیے اس نشانی کو باقی رکھتے ہوئے نماز کی پابندی کریں تاکہ آپ کے لیے آپ کی ایمان کی نشانی برقرار رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک خوفناک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ ویل، یہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتا ہے۔ آج عالم یہ ہے کہ انسان جہنم سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا، جنت میں داخل فرما، مگر ویل ایسی خطرناک وادی ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ یہ وادی اس شخص کے لیے ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے۔ سستی کرتا ہے یعنی پڑھتا ہے لیکن وقت گزار کے پڑھتا ہے، پڑھتا ہے لیکن صبح کی شام میں پڑھتا ہے، پڑھتا ہے ٹال مٹول کر کے پڑھتا ہے، اس کے لیے یہ وادی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی تعلق سے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ویل ان کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جو سیدھے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا اور ان کا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے لم، یعنی اس میں اونٹ کے گردن کے برابر موٹے سانپ ہیں جن کی لمبائی کا حال یہ ہے کہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر وہ لمبا ہوگا۔ جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر بے نمازی کے جسم کے اندر جوش مارے گا اور جسم میں 70 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا، 1 مرتبہ ڈسنے کا۔ اللہ اکبر! اے میری ملت کے جوانوں اور بزرگوں، لرز جاؤ، یہ کسی اور کا قول نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ اور کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جن کے تعلق سے کہنے والے نے کہا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ قرآن کی باتیں آپ کو گوش گزار کرائی جا رہی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے انجیکشن نہیں لگواتے،
سوئی نہیں لگواتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ سوئی لگانے سے درد محسوس ہوتا ہے۔ انجیکشن لگانے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھے گا اسے لملم میں ڈالا جائے گا، اور لملم میں ایسے سانپ ہیں جو ایک مرتبہ ڈنک ماریں گے تو 70 سال تک اس کا زہر انسان کے اندر جوش مارے گا۔ اندازہ لگاؤ اس وقت کیفیت کیا ہوگی، کیسے انسان اس وقت تڑپے گا، کیسے اس وقت لرزہ براندام ہوگا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی، تصور کرو۔ اور تصور کر کے اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرو، اپنے حالات میں تبدیلی لانے کی کوشش کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر نعمت دے رہا ہے تو اس نعمت پر اتراؤ مت۔ یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ تمہیں روزی دے رہا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ سبوں کو پالتا ہے۔ وہ تم کیا، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، ارے غیر مسلم کو بھی وہ دیتا ہے۔ غیر مسلم کیا، جو اس سے بغاوت کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، دہریہ ہے، اللہ رب العزت تو اسے بھی روزی دیتا ہے۔ اگر روزی مل رہی ہے تو اس پر اتراؤ مت کہ ہم تو بڑے ٹھاٹ سے ہیں، رب راضی ہے تبھی تو ہمیں روزی دے رہا ہے، اگر رب ناراض ہوتا تو ہمیں روزی نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ رحمت للعالمین ہے، پروردگار عالم، وہ تو ہر ایک کو روزی دیتا ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ روزی دے رہا ہے تو اس روزی کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہو، تاکہ رب تبارک و تعالیٰ اور زیادہ نوازتا رہے اور سرفراز کرتا رہے۔ سامعین کرام، آپ کو جتنی روزی مل رہی ہے بہت ممکن ہے کہ آپ کے مقدر میں اس سے زیادہ روزی ہوتی، مگر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ روزی آپ کی روک دی گئی ہے، چھین لی گئی ہے۔ اس لیے نماز پڑھو تاکہ اللہ رب العزت اور روزی سے مالا مال فرمائے، اور جو بے روزگار ہے اسے روزگار سے لگا دے۔ حدیث پاک میں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اللہ رب العزت اس کی عمر سے برکت ختم کر دیتا ہے، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دیتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو ذلیل و خوار ہو کر مرتا ہے۔ بے نمازی جب جاتا ہے اس دنیا سے تو بھوکا جاتا ہے، اور جب اس دنیا سے وہ رخصت ہوتا ہے تو پیاسا رخصت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بے نمازی کو موت کے وقت اتنی پیاس لگتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر سمندر بھی اس کے حلق کے نیچے اتار دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اللہ اکبر! یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہے جو دنیا کے اندر ہی سے بے نمازی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ اور روایتوں میں منقول ہے کہ بے نمازی قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، 3 لائن۔ ایک لائن میں پہلی سطر میں لکھا ہوگا کہ اے اللہ کا حق برباد کرنے والا، اللہ رب العزت نے تجھ پر کچھ حقوق عائد کیے تھے، تم نے دنیا کے اندر اس کی پامالی کی۔ دوسری لائن میں لکھا ہوگا یہ شخص اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص ہے، جس نے دنیا میں اس کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا، کل قیامت کے دن اللہ کے غضب میں وہ محصور ہوگا۔ اور تیسری لائن میں لکھا ہوگا کہ جس طرح دنیا میں تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج اللہ رب العزت تجھے اپنی رحمت سے محروم فرما دے گا، آج تمہیں اپنی رحمت سے مایوس کرے گا، تمہارے لیے نہ کوئی رحمت ہے، نہ کوئی برکت ہے، نہ کوئی خیر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے روایت میں آیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے اپنے بندوں سے جس چیز کے بارے میں پوچھے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، نماز کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ اگر اس کی نماز صحیح ہے تو دوسرے امور میں آسانی ہو جائے گی، اللہ رب العزت فضل فرمائے گا، اور اگر نماز ہی میں خرابی پیدا ہو گئی تو پھر دوسرے اعمال اور دوسرے معاملات اس کے لیے نہایت دشوار اور مشکل ہو جائیں گے۔
حدیث پاک میں ایک منظر بیان کیا گیا، روایت میں آیا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے گا۔ اس میں مومن بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، سارے کے سارے سامنے کھڑے ہوں گے، سجدہ کرنے کا حکم دے گا۔ تو اس دن کافر تمنا کریں گے کہ اے کاش میں بھی سجدہ کر کے سجدہ والوں کے زمرے میں شامل ہو جاؤں۔ نمازی جو دنیا میں نماز کے پابند ہوں گے اس حکم کو پاتے ہی سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن جو بے نمازی ہوں گے، نماز کے پابند نہیں ہوں گے، وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے مگر ان کی کمر اکڑ جائے گی، کمر اکڑ جائے گی، کمر جھک نہیں پائے گی، سجدہ کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم سامنے پاتے ہوئے بھی سجدہ کرنے کی ان کے اندر طاقت اور قوت نہ ہوگی، وہ محروم کھڑے ہوں گے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان بے نمازیوں کو حکم دے گا کہ جاؤ تم نمرود کے زمرے میں کھڑے ہو جاؤ، شداد کے زمرے میں کھڑے ہو جاؤ، قارون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حامان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نمرود کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت اپنے آپ کو کلمہ کا دعویٰ کرنے والے جو ذلت اور غیرت محسوس کریں گے وہ ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہ ہوگا۔ آج ہم میں اور آپ میں سے جو ذمہ دار آدمی ہے، شریف آدمی ہے، کسی چور کے ساتھ کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا، کسی شرابی کے ساتھ کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا، کسی زانی کے ساتھ کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا، کسی بدکار کے ساتھ کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا کہ یہ سماج میں گرا ہوا آدمی ہے، یہ چوری سے منسوب ہے، یہ شراب نوشی سے منسوب ہے، یہ بدکاری سے منسوب ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو کر کے اپنی امیج خراب نہیں کرنا چاہتا۔ آج دنیا میں انسان چور اور شرابی کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا، اور کل قیامت کے دن اسے حامان، شداد، فرعون اور نمرود جیسے لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کہ کیا آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ ان کے زمرے میں کھڑا ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اس کی یہ آرزو اور یہ تمنا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لوا کے نیچے کھڑے ہوں۔ اس کی یہ آرزو ہے کہ کل قیامت کے دن ہم صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہوں، کل قیامت کے دن ہم فاروق اعظم کے پیچھے کھڑے ہوں، ہم عثمان غنی کے پیچھے کھڑے ہوں، حضرت مولا علی کے پیچھے کھڑے ہوں۔ ہر مسلمان کی یہ آرزو اور تمنا ہے کہ ہم امام حسین کے پیچھے کھڑے ہوں۔ ہر شخص یہ چاہے گا کہ ہمیں غوث اعظم کا صدقہ مل جائے، ہم غوث پاک کے پیچھے کھڑے ہوں، ہم خواجہ خواجگان کے پیچھے کھڑے ہوں، ہم مجدد دین ملت کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اس طریقے سے ہم بزرگان دین کے زمرے میں کھڑا ہونا گوارا کریں گے، کسی کافر کے ساتھ کھڑا ہونا گوارا نہیں کریں گے۔ تو میری ملت کے جوانوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سرخ روئی حاصل ہو اور دنیا کے اندر آج عزت ملے تو اپنی مسجدوں کو آباد کیجئے، اپنی قبر کا خیال کیجئے۔ یہ جوانی آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، یہ جو بڑھاپے کے چند دن رہ گئے ہیں یہ سارے کے سارے بیت جائیں گے۔ جب آپ بستر پر سونے کا ارادہ کریں تو ذرا سونے سے پہلے اپنی قبر کو بھی یاد کر لیجئے کہ ہماری قبر میں کیا حال ہوگا، قبر میں ہم جائیں گے تو ہمیں کیا چیز کام آئے گی، قبر ہماری کیسی ہوگی۔ قبر کی تاریکی سے اگر بچنا ہے تو نماز کے پابند بن جائیے، قبر کی مشقت سے اگر بچنا ہے تو نماز کی عادت بنا لیجئے، قبر کی مشقت سے اگر بچنا ہے تو اپنے آپ کو دین کا پابند بنا لیجئے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے آج صرف وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اور ان میں سے صرف چند جو نماز چھوڑنے کی وعید پر مشتمل ہے۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، ماننے والوں کے لیے ایک فرمان ہی بہت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے میں
نماز پڑھنے کے کیا فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کیسے انعامات سے سرفراز فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیسی خوشنودی اس بندے کو ملتی ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نماز کا پابند بنائے، اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کا